ہماری دوستی کا معیار اور ہماری محبت کا معیار دنیاوی مفادات ہے. دنیاوی مفادات. انہیں میرے کو اچھا کھلایا اس کے سکا سخی انسان کون نہیں. انہیں خرچ کرا تو دل بڑا کرتا نقلوب. اس کے سکا دل کس کرے بھائی؟ اگر وہی انسان ذرا جرا کے بعد ذرہ ہاتھ روک لیا تو خلاص. کیا بھائی کنجوس نے بخیل نے ایسا ویسے باتیں بول کو ہم لوگ نعوذ باللہ اسی انسان کو گالی دیتے. ہماری جو محبت کا معیار ہے وہ محبت کا معیار دنیاوی مفادات بن چکے ہیں. اپنے خیالات کو اور اپنی محبت کے معیار کو بدلیں کہ کیا کرنا. پھر کون سی محبت کا معیار رکھنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہمارے کو کیا؟ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت کرو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت کرو. اللہ کے لیے دشمنی کرو. سب کے لیے رحمت ہے بارش, سب کے لیے رحمت ہے, لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو زحمت بنا لیتے ہیں. اس کو تصور کرتے ہیں. ہماری مینٹالٹی ہے وہ, ہمارا تصور ہے, ہمارا دماغ ہے وہ سب کچھ, کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بارش ابش پڑ کو مرنا تھا کیا, ہمارے کام رک گئے. ایسے باتیں کر کے ہم لوگ نعوذ باللہ بارش کو گالی دیتے. یاد رکھے جو انسان بارش کو گالی دیتا ہے انڈائریکٹلی نہیں, ڈائریکٹلی وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. ڈائریکٹلی اللہ کو گالی دیتا ہے. کیوں؟ بارش نازل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین. بارش نازل کرنے والا, اتارنے والا کون؟ اللہ رب. وہ سنتیں جو ہم سے اکثر چھوٹ رہی ہیں اسی کا میں آپ کے سامنے ایک حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دیکھیے, سنتوں پر عمل کرنا یہ انسان کو نبی سے محبت کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. اگر کوئی انسان سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مطلب کہ وہ نبی سے محبت کرنے میں کوتاہی برتتا ہے. اور اگر کوئی انسان سنت چھوڑتا ہے, یا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, زندگی میں یہ بات یاد رکھیں, جو انسان سنتوں پر عمل نہیں کرتا, سنتوں کو چھوڑتا ہے, ایسا انسان بدعت میں پڑے گا. اور جو اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑتا ہے, اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں مانتا ہے, اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے, ایسا انسان شرک میں مبتلا ہوگا. یعنی سنت اگر چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے, اور اگر ہم توحید چھوڑیں گے, قرآن چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین سے دور ہوں گے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے لازم ہے. اب آئیے, اب ہم سنتوں سے محبت کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت بھی دینا ہے, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس بات کا ہمیں ثبوت دینا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بولی ہوئی بات پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے, جو چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں بالفاظ دیگر, وہ سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں, اس میں سے پہلی سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے رات میں سوتے ہوئے آگ کو, انگار کو بجھا دینا. آج کے دور میں تو آگ انگار نہیں ہے تو کیا, ایسے لائٹاں, یہ لائٹاں کو بجھا ڈالنا. یا نہیں تو ہمارے پاس کرنٹ چل جاتا رات میں, کیا کرتے ہیں ہم لوگ, موم بتیاں جلا کو, انگر بتیاں جلا کو, سب کچھ رکھتے تاکہ روشنی رہے گھر میں. تو خدا نہ خواستہ وہ روشنی جو آپ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں گھر میں, گھر کو لگ گئی تو, یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی منع کیا یہ آگ کو. آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی دیکھ لیجئے, یہ جو ہمارے پاس لائٹ جلانے کے بلب وغیرہ سب آتے, چارجنگ لائٹاں بھی ہم لوگ سائڈ میں رکھ کے سوتے تاکہ ہمارے گھر میں روشنی رہے. تو ایسے لائٹاں بھی ہمارے بازو نہیں رکھنا ہمیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر شارٹ سرکٹ آ گیا تو ہمارے کو لگ جاتا. ہمارے کو لگنے کی وجہ سے ہمارا دل دماغ سب کمزور ہو جاتا, خون چوس لیتا, جس کی وجہ سے ہم مر جاتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے. اب یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں, رات میں سوتے ہوئے موبائل کو چارجنگ لگا کر سوتے, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آگ, انگار, اس سے جو بھی چیزیں تمہارے کو نقصان پہنچتی ہیں اس سے دور رہو. جو بھی جس سے بھی تمہارے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس سے دور رہو. گھر والوں کو دور رکھو, بچوں کو دور رکھو, اگر ہر انسان دور رہنا چاہیے اس سے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اصل واقعہ کیا ہوا, مدینے میں ایک گھر جل گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کو آگ لگ گئی تھی اس کے گھر کے چراغ سے، چراغ جو موم بتی تھی اس سے آگ لگ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے. فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، جب تم سو جاؤ، جب تم سونے لگ جاؤ تو کیا کرو؟ اس کو بجھا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم آگ کی چیزیں ہوتی ہیں، نقصان کی چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے اور اس کے بعد سونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 6209/3 ہے، اور مسلم کی روایت ہے 2015. اگر آپ چاہیں تو دیکھ لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، تم آگ کو یوں ہی کھلا مت چھوڑو، جب تم سو رہے ہو تو کھلا مت چھوڑو. کیا کرو؟ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاذا نمتم فاطفئوها عنکم، جب سو جاؤ، سونے لگ جاؤ تو آگ کو بجھا کر سو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم خالی فون چارجنگ یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے بولا، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا، وہ ہے فریج وغیرہ بن کر کے سونا. اگر گھر میں اوون ہے یہ سب بن کر کے سونا، خدا نہ خواستہ فریج کا لوڈ زیادہ ہو گیا اور فریج پھٹ گئی، کس کو نقصان؟ ہمارے گھر کو نقصان. اب اس سے بڑھ کر ہمارے گھر میں چولہے رہتے، عورتیں گھر میں پکانے کے لیے چولہا رکھتی ہیں، گیس وغیرہ، تو گیس نیچے سے بن کر کے سونا، یہ سب چیزیں ہماری احتیاط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے واضح فرمان فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جامع ہوتی، جامع بولے تو چوری بات رہتی، لیکن اس کے اندر بلہ کا معنی رہتا. تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو یہی بتائے کہ آگ جیسی تمہاری نقصان پہنچاتی ہے، ویسے تمہاری جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان تمام سے تم بچے رہو، دور رہو اور ان کو بن کر کے سو. اب یہاں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے. یہ مجھے معاف کیجیے، اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں رہیں گی یہ سنت، آگ بجھا کر سونا، یہ سب سونا ہمارے کو معلوم ہی نہیں رہیں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، گھر میں ہو کے زندہ کریں، باہر والوں کو زندہ کریں، بولے باقاعدہ طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ہم سے جو آگ یا پھر ایسی چیزیں جو ہمارے کو نقصان پہنچا سکتی ہے ان تمام سے دور رہا کرو. آئیے اور ایک اور سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے گھر میں کھجور نہ رکھنا. یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم گھر میں کھجور رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان سنیں، کتنی زبردست بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ہماری مائی حضرت امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے کہتے ہیں یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان 3 یا 2 مرتبہ فرماتے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جا کے آپ دیکھ لے سکتے. کتنی زبردست تعلیم ہے ہمارے کو. ذرا غور کریں اس حدیث پر. کیوں ہمارے گھروں میں ابھی بھی ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایکا دکے گھر ایسے رہیں گے جس کے اندر گھر میں کھجور موجود رہیں گے، اور اکثر کو تو معلوم ہی رہیں گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں کو کب معلوم ہوتی سنت؟ رمضان ٹو رمضان. رمضان آیا تو کھجورا آتے ہمارے گھر میں، رمضان گیا تو کھجورا بند ہو جاتے ہمارے گھر میں. معاف کیجیے ایسی بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دفن کر رہے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس حدیث کی شرح میں علماء محدثین لکھتے ہیں، کتنی زبردست بات ہے، غور کیجیے کہ اس حدیث کے 2 معنی بتائے ہیں علماء. پہلا معنی یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کھجور موجود رہنا. دوسرا معنی یہ علماء بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عرب کا جو ماحول تھا، ہمارا گھر میں ماحول وہی ویسا. عرب کا ماحول کیا تھا؟ ان کی غذا کیا تھی؟ کھجور، دودھ، پنیر، جو، گیہوں یا پھر ستو وغیرہ تھی نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ غذا موجود تھی. اسی لیے آج کے دور میں خاص کر ہمارے کرنولا اور مظفر نگر کے دور جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا، جو ہمارے کو چیزیں فروٹس جو اچھے ملتے، جو طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں، طاقت کی چیزیں گھر میں لا کر رکھنا. جیسے پھلا ہے، فروٹس ہے، یا پھر کیا بولتے ہیں سیب، انار وغیرہ جو چیزیں ہمارے کو طاقت ملتی، جس سے مقوی غذا جسے بولتے، وہ لا کر رکھنا. بادامہ، کھجورا یا پھر کاجوا، یہ سب جو چیزیں ہمارے گھر میں لا کر رکھ سکتے لا کر رکھنا ہمیں.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, علماء بتاتے ہیں. لیکن حدیث کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم آپ کھلا لیجئے. کیا نبی کریم نے فرمایا, کیا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ, جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوکا ہے. تو اب گھر میں حدیث کے مفہوم کو ظاہر کے مفہوم کو لیں گے تو کیا پتا چلتا, گھر میں کھجور رکھنا. ہمارے گھر میں راشن مہینے کا سالہ کا پڑ کو رہتا نہیں کیا, الحمدللہ چاول پڑ کو رہتے, مسالے دال سب کچھ پڑ کو رہتی, لیکن ہمارے گھر میں کھجور پڑ کو نہیں رہتا. سنت تبادل ہے. اس سے بڑھ کر اگر ہمیں ذرا اپنے دماغ سے سوچے, عقل سے سوچے, تو ایک بات پتا چلتی, کیا کھانا ہے یا پھر دال وغیرہ ہے, چاول ہے, کیا ہی مسالے کے سارے سب کچھ ہے, ان سب ہونے کے باوجود اسے پکانا پڑتا, ٹائم لگتا اس کے اندر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے, کھجور کو پکانا پڑتا نہیں, لے گئے کھا لے کے چلے گئے. یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا اس حدیث پر غور کریں, ہمارے سے اکثر لوگ ہمیں ناشتہ نہیں کرتے. کیا ہماری بیوی اٹھی نہیں, پکائی نہیں, یا پھر ہمارے امی اٹھے نہیں, پکے نہیں, بہن اٹھی نہیں, پکے نہیں, یہ سب ہمارے لگڑے لولے بہانے رہتے. اگر یہ سنت پر عمل کریں ہم لوگ, کیا اٹھے صبح میں جانا فجر نماز پڑھ لیے, نماز کے بعد اور سب کو اٹھائے, فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی ذرا چیزیں رہتے, طبیعت خراب ہے یا پھر ان کو تھوڑے مخصوص دنوں میں نماز نہیں پڑھنا, تو ایسے ماحول ہے, تو اس سے میں کیا ہوتا, آپ اٹھ کے نماز پڑھ لے کے آئے, اگر کام پہ جانا ہے تو کھجورا لے لیے, کھا لیے, نکل گئے, بھوکے نہیں جانا پڑتا. تو نبی کسی اسی لیے فرمایا جیاؤ نالو, اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں تو اس لیے بھوکے ہیں, تو اسی لیے گھر میں کھجور رکھا کریں انشاءاللہ. یہ دوسری سنت ہم سے چھوٹ رہی تھی. تیسری سنت, معاف کیجئے, سنت چھوٹی نہیں ہے, اس کا جنازہ نکال رہے ہیں ہم لوگ. سنت چھوٹی نہیں بلکہ جنازہ نکال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت, اس کا تو ہم لوگ خیال بھی نہیں کرتے. وہ ہے ہمارے مریضوں کے پاس جانے کے بعد ہم لوگ ان کو تسلی دینا, مریضوں کی عیادت کرنا. پہلی بات تو عیادت بولے تو کوئی بیمار پڑ گئے تو ان کو جا کو خیر خیریت پوچھنا, حال و احوال پوچھنا, کیسے ہیں کیا نہیں بول کو پوچھنا ان کو, یہ ہے عیادت کرنا. معاف کیجیے, میں آج کا المیہ بتاؤں گا, معاشرے کا جو المیہ ہے وہ بتاتا ہوں. ہم لوگ جب جاتے ہیں, پہلے تو جاتے نہیں, گئے تو کیا کرتے, کہیں کو کب جاتے, کس کے پاس جاتے, میں بیمار پڑا کو تو نے آیا تھا کیا, میں جانے کے واسطے اس کے پاس. یا پھر عورتوں میں ماشاءاللہ سے عادت بہت زیادہ ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے عورتوں کی, آمین. کیا انہوں نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں آتے, انہوں نے کیا, ہمیں بھی نہیں جاتے, ایسے باتیں رہتے. اور ہم لوگ ابھی ان کو سپورٹ کرتے, نعوذ باللہ من ذالک, معاف کیجیے, ہے سپورٹ کرتے ہم لوگ. اور گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا, اس گھر میں بھائی انہیں ہمارے سے دشمنی ہے, ہمیں نہیں جاتے ان کے پاس. یا پھر نہیں تو نہیں, انہیں آیا تھا میرے کو دیکھنے کے واسطے, میں جانے کے واسطے, میں بیمار پڑا خود, میرے بچے بیمار پڑے خود, نہیں آیا انہیں, میں کہیں کو جانا. اس کی مجبوری کیا تھی, اس کے حال و حال کیا تھے, اس سب نہیں دیکھتے ہم لوگ. ہاں بھائی انہوں نے نہیں آئے بھی لو, ہمیں کیا, دل بڑا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو, جاؤ دیکھو. سنت زندہ نہیں, یہ تو حق ہے ہمارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, بخاری کی روایت ہے, فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست, یا پھر دوسری روایت میں خمس, کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 یا 6 حقوق ہیں. اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیادت المریض, مریض کی عیادت کرو. مریض کی عیادت کرنا, مریض کو دیکھنا, جا کو بیمار پڑا سو انسان کو جا کو دیکھنا, خیر خیریت پوچھنا اس کو, یہ نبی کی سنت. معاف کیجیے, اور میں بڑے معافی کے ساتھ بولوں گا, یہ ذرا ہے ہمارے ماحول میں. دوسری بات, اسی کے اندر اگر جاتے بھی ہیں دل بڑا کر کے, کیا دودھ بیڑا لگ جاتے, ہم لوگ لگ جائے, کیا کرتے, انہیں میرے کو دودھ بیڑا لایا تھا اس وجہ سے میں بھی اسے دودھ بیڑا لگ جاتا ہوں. زیادہ دل بڑا کرے تو پھل فروٹ لگ جاتا ہوں تچ. ہمارا معاشرہ اتنا دوغلا ہے, اتنا ایسا غلیظ ہو گیا ہے, دیکھیے, اور انسانوں کا ضمیر مر چکا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے پیسوں کی وہاں نہیں دیتے, اور جہاں پہ ضرورت ہے پیسوں کی وہاں دیتے. کہاں, شادی میں نیوتے دیتے, دیتے, کیا 1000 2000 5000 10,000 سب کچھ دیتے. لیکن یہاں ایک بیمار انسان پڑا ہے, اس کو جا کو دودھ بیڑ دیکھو آیا تھے, حق ادا کر ڈالے ہم لوگ. کہ شادی میں دو اور خرچ کرو, شیطان کے بھایا بنو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور خرچ کرو, شیطان کے بھایا بنو. لیکن یہاں انسان تڑپ رہا, بیمار ہے, اور اس کو ضرورت بھی رہتی ہے یہاں پہ پیسوں کی, وہاں پہ ہمارے جیب خالی نہیں ہوتا, جیب ہمارا ٹائٹ ہو جاتا. اور دودھ بیڑے اس میں اکتفا,
یا پھر زیادہ دل بڑا کرے تو پھل فروٹا لے جاؤ دیال تھے. یہ ہمارا حق ہے کیا؟ نہیں. تسلی کے 2 بول بولو, جاؤ مریض کے پاس, عیادت کرو اس کی. عیادت کرنے کے بعد 2 مریض کو 2 بول اچھے بول دیے, اس کی طبیعت خوش ہو گئی تو اس کی طبیعت میں افاقہ ہو گیا, کمی آ گئی اور اس کی طبیعت اچھی ہو گئی, تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا انشاءاللہ. اور معاف کیجئے, ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سیم بیماری تھی بھائی اس کو بھی, فلاں انسان کو تمہارے بھی وہ بیماری ہے, ایسا ہوا اس کو, انہیں مر گیا, انہیں وہاں جاؤ گا, ہمیں مریض کو تسلی دیے بغیر کیا بولتے, انہیں مر گیا تھا, انہیں زندہ ہے, انہیں ایسا ہو گیا تھا, اس کو رگاں کاٹ ڈالے تھے, اس کو تانگڑی کاٹ ڈالے تھے, ایسے باتیں بول کو آتے ہم لوگ, تسلی نہیں دیتے. نوز باللہ, معاف کیجیے, تسلی نہیں دیتے ہم لوگ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب جنگ میں تیر لگ گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سے, وہ مسجد میں تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کی عیادت کرنے کے واسطے جاتے, ان کو دیکھنے کے واسطے جاتے. کیا کرتے, جانے کے بعد تسلی دیتے, تسلی کے 2 بول بولنے کے بعد دعا دیتے تھے. کیا بول کو, اللہم اشفی سعد, اے اللہ سعد رضی اللہ عنہ کو شفا دے اللہ, ان کو اچھا کر دے اللہ, ان کو صحت دے دے اللہ, یہ دعا کرتے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی انسان کی عیادت کرتے تو باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر آتے تھے. کیا بول کے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اے اللہ عرش عظیم کے رب, اے اللہ بہت بڑا رب, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو شفا دے دے, شفا اسے صحت مند بنا دے, آمین. یہ دعا دے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معاف کیجیے, ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے, اور کم سے کم ہمارے کو عربی میں نہیں آیا تو بھی اردو میں تو بول کو آ سکتے, تو اللہ تمہارے کو صحت سے نوازیں دے, آمین, اللہ تمہارے کو اچھا رکھیں دے, آمین, یہ سب بول کو آ سکتے ہم لوگ. لیکن نہیں, مریض کو اور ڈرانا ہمارا معاملہ بن چکا ہے. تو یہ مریض کی عیادت کیجیے, یہ ہمارا حق ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے, اور ہمارا حق ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر, کہ ہمیں اگر انہیں بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو اچھا رکھنا ہم لوگ, اور اس کے حق میں دعائیں کرنا ہم لوگ. یہ نبی کی سنت ہے, اس سنت کو زندہ کرنے والے بنے, آمین. چلیے, 4تھی سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے, اس میں سے مجھے معاف کیجئے, میں تھوڑا حق بیانی سے کام لوں گا. اس میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, بارش نازل ہوتے اس ٹائم پہ دعا پڑھنا. بارش نازل ہوتے اس ٹائم پہ دعا پڑھنا. ہم لوگوں نے ذرہ بارش ہو گئی تو کیا, ابش پڑھ کو مرنا تھا کیا, بارش ابش پڑھ کو مرنا تھا کیا, بارش بولتے, ایسے الفاظ یوز کرتے ہم لوگ. نعوذ باللہ, معاف کیجئے, یہی بارش اگر کسان کے کھیت میں اترے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. اس کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے, بارش سب کے لیے رحمت ہے. لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو زحمت بنا لیتے ہیں, اس کو تصور کرتے ہیں, ہماری مینٹالٹی ہے وہ, ہمارا تصور ہے, ہمارا دماغ ہے وہ سب کچھ, کہ ہم لوگ کیا سوچتے, بارش ابش پڑھ کو مرنا تھا کیا, ہمارے کام رک گئے, ایسے باتیں کر کے ہم لوگ نعوذ باللہ بارش کو گالی دیتے. یاد رکھے, جو انسان بارش کو گالی دیتا ہے, انڈائریکٹلی نہیں, ڈائریکٹلی وہ اللہ کو گالی دیتا ہے, ڈائریکٹلی اللہ کو گالی دیتا ہے. کیوں, بارش نازل کرنے والا کون, اللہ رب العالمین. بارش نازل کرنے والا, اتارنے والا کون, اللہ رب العالمین. تو جب بارش جو پروڈکٹ نازل ہو رہا ہے, ہم مینوفیکچرر کو گالی دیں گے یا پھر کسی پروڈکٹ کو گالی دیتے, کیا بولتے, فین اچھا نہیں بول کو بولتے ہم لوگ, کہیں کو کون سی کمپنی کا فین لا رہے, تو اچھا نہیں ہے, یہ بولتے, کمپنی کو باتیں کرتے ہم لوگ, بولتے نہیں. تو ویسے ہی اللہ کو گالی دے سکا ہوتا, نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی انسان بارش کو گالی دے رہا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو گالی دے رہا. اب کیا کرنا, بارش نازل ہوتے شیمپو. سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا, رواہ البخاری. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, روایت نمبر 1032 ہے. نبی کریم فرماتے ہیں, سوری, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہوتی تو کہتے اللهم صيبا نافعا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. یاد کیجئے قوم عاد, قوم سمود کو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, اللہ رب العالمین یہی بارش کے بادلوں کو لے کر آیا اور ان کو عذاب دیا, اور ہم لوگ بارشوں کو دیکھ کے بارش کو گالی دیتے, نعوذ باللہ. خدا نخواستہ یہی بارش ہمارے کو عذاب کی شکل میں آ جائے, کیا ہمارے کو 2009 کا واقعہ یاد نہیں کروں کا, 2009 میں کیا ہوا تھا, پانی آ کو سب کچھ, ہم لوگ بہ کو چلے گئے تھے, ہمارے کو, ہم لوگ پاس کو بھول جاتے, ہمارے گناہ کو سب کچھ بھول جاتے, ہماری کرتوتوں کو سب کچھ بھول جاتے, اور ایسے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو گالی دیتے, نعوذ باللہ.
ہمارے کو خدا کا خواستہ یہی بارش آئی تھی 2009 میں، اور کیا ہوا تھا ہمارے کو اچھا معلوم ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، ٹٹولیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے ان سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے. اور آئیے 5ویں سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے وہ ہے ہم اپنے بھائی سے محبت کریں تو اسے بتائیں. اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں تو بتانا. کیسے؟ بھائی سے محبت کرتے ہیں تو بتانا. کیسے بتانا؟ دیکھیے ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو بھوانگے دوال بولتے، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس سے دشمنی ہوں، میں دشمنی کرتا ہوں، اس سے نفرت ہے میرے کو، اس سے میرا نام نہ کھولو، اس کا نام نہ کھولو بھی میرے سامنے. ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن محبت ہے بول کے نہیں بتاتے. کئی کی محبت ہے، کس نائیے سے محبت ہے وہی بتانا. کیا بھائی مجھے آپ کی نماز پڑھنے کی ادا بڑی پسند آتی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس ناحیے سے. آپ مجھے مسجد کو لے کے جاتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ سے. اور میرے کو آپ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بولنے کے لیے بنتے، یعنی آپ مجھے اللہ کا شاگرد بندہ بنو بول کے بولتے. میرے کو بڑا پسند آتا بھائی اس وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ مجھے آخرت کی یاد دلاتے، مجھے بڑا پسند آتا بھائی میں آپ سے اس سے محبت کرتا ہوں. میرے کو آپ فجر کی نماز کو اٹھاتے، میرے کو بڑا پسند آتا بھائی آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں میں. یہ بولنا ہم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب احدکم اخاه فليعلم انه يحبه، رواہ احمد. یہ احمد کی روایت ہے اور روایت نمبر 16303 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ اس کو بتائے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. اب کیا محبت کا ریزن ہے اس کو ہی بتا دے تو بہتر رہتا. معاف کیجیے، ہماری دوستی کا معیار اور ہماری محبت کا معیار دنیاوی مفادات ہیں. دنیاوی مفادات. انہیں میرے کو اچھا کھلایا، اس کے سکا سخی انسان کون نہیں. انہیں خرچ کرا تو دل بڑا کرتا نکلو، اس کے سکا دل کس کرے بھائی. اگر وہی انسان ذرا کے بعد ذرہ ہاتھ روک لیا تو خلاص. کیا بھائی کنجوس نے، بخیل نے، ایسا ویسے باتیں بول کو ہم لوگ نعوذ باللہ اسی انسان کو گالی دیتے. ہماری جو محبت کا معیار ہے وہ محبت کا معیار دنیاوی مفادات بن چکے ہیں. اپنے خیالات کو اور اپنی محبت کے معیار کو بدلیں کہ کیا کرنا، پھر کون سی محبت کا معیار رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہمارے کو کیا، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت کرو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو. ہماری محبت کا معیار دنیائی مفادات اور ہماری دشمنی کا معیار دنیائی مفادات ہو چکے ہیں. اسی لیے اپنی محبت کے معیار کو بدلے اور اللہ رب العالمین کے بندے ہو کر، شاگرد بندے ہو کر زندگی گزارنے والے بنے. آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. آمین. آج آپ یہاں سے 4-5 سنتیں لے کر جا رہے ہیں. اس میں سے پہلی سنت میں نے آپ کے سامنے بتایا، آگ کو، انگار کی چیزوں کو یا پھر کرنٹ وغیرہ کی چیزوں کو بجھا کر سونا، سب کچھ بند کر کے سونا. دوسری سنت ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں کو زندہ کرتے ہیں نا، تو اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بتانا محبت کر رہا ہوں میں تیرے سے بول کے. تیسری سنت جو ہم سے چھوٹ رہی تھی وہ ہے بارش نازل ہوتے وقت اپنے آپ کو گالی دینے سے بچانا. بارش کو نازل ہوتے سمپل اللہم صیبا نافعا بول کو بولنا. یہ 3 سنت. چوتھی سنت، اگر کوئی ہمارا بیمار بھائی ہو گیا ہے، بھائی مسلمان بھائی بیمار پڑ گیا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کو دعائیں دینا، تسلی دینا. یہ سنتیں تھی جو ہم سے چھوٹ رہی تھی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں اس کو زندہ کرنے والا بنائے اور ہم تمام کو ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول سے سچی محبت کرنے والا بنا اور ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو. آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وہ کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہو اور اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا پڑھیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.